پاکستان کا شہر دیپالپور ایک بڑا قدیم شہر ہے اور اس کی ہر دور میں ایک خاص تاریخی اہمیت رہی ہے۔ تو بر صغیر میں دیپالپور کے نام کے دو قصبات ہیں، ایک بھارت کی ریاست مدھیہ پردیش کے ضلع اندور میں واقع ہے اور دوسرا پاکستان کے صوبہ پنجاب کی ڈویژن سہیوال اور ضلع اکاڑا کی ایک تحصیل ہے۔ دیپالپور کے مختلف نام بتائے جاتے ہیں اور اس کے ناموں کے متعلق مختلف کہانیاں ہیں۔ ایک تو کہا جاتا ہے سری پورہ یا سری نگر تھا، اور دوسری جو کہانی ہے یا دوسری جو روایت ہے وہ یہ ہے کہ دیپا چند نے اس کی بنیاد رکھی تھی اور اس کا نام اپنے بیٹے دیپا کے نام پر رکھا تھا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بیجا چند نے اس کا نام اپنے بیٹے سری پور کے نام پہ رکھا تھا۔ دیپالپور میں مختلف قسم کی تاریخی عمارتیں ہیں، جن میں لالو جسرائے کا مقبرہ، اور اس کی روایت یہ ہے کہ لالو جسرائے کی جو سوتیلی والدہ تھی اس نے لالو جسرائے کو بد دعا دی، جس سے وہ اس میں غرق ہو گیا تھا، اور لالو جسرائے کے والد نے اس جگہ پہ مقبرہ بنایا تھا، اور وہاں پہ جو ایک محلہ ہے وہ بھی اسی وجہ سے محلہ لالو جسرائے کے نام سے مشہور ہے۔ دیپالپور میں شاہی مسجد ہے جو کہ فیروز شاہ تغلق نے بنائی تھی، اور تغلق دور میں دیپالپور حکمرانوں کی فیورٹ رہائشیں تھیں، اور جنہیں آج کل نو گھرا کہا جاتا ہے، اور یہ رہائشیں جو ہیں آج کل وہاں کے گیلانی سادات کے قبضے میں ہیں، زیر استعمال ہیں۔ دیپالپور خاندانی غلامہ کے دور میں خاص طور پر دفاعی لحاظ سے بہت اہمیت رکھتا تھا۔ سلاطین دہلی ہمیشہ منگولوں کے حملوں کی زد میں رہے اور ان سے بچاؤ کے لیے مختلف تدابیر سوچتے رہیں گے۔ تو جب بلبن جو ناصر الدین محمود کا جس وقت وہ وزیر تھا، تو اس نے دیپالپور میں اپنے چچیرے بھائی شیر خان شنکر کو مقرر کیا، جو کہ ایک بہت بڑا آزمودہ کار جرنیل تھا، اور اس نے منگولوں کو ہمیشہ پسپا کیا۔ بلبن خود سلطان بنا اور اس کا چچیرا بھائی شیر خان شنکر جو ہے وہ وفات پا گیا، تو اس کے بعد بلبن نے اپنے سب سے بڑے بیٹے مقرر کیا بطور گورنر۔ تو 1285 میں جب منگولوں نے دوبارہ حملہ کیا تو شہزادہ محمد نے ان کا مقابلہ کیا اور ان کے حملے کو پسپا کیا، لیکن شہزادہ محمد نماز پڑھ رہا تھا اپنے ساتھیوں کے ساتھ، تو منگولوں نے اس وقت حملہ کر کے اسے شہید کر دیا، اور ان کے ساتھ امیر خسرو جو تھے انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ منگولوں کی حفاظت کے لیے 3 دفاعی لائنیں بنائی تھیں، جن میں پہلی دفاعی لائن ملتان سے اچ اور دوسری دفاعی لائن دیپالپور اور پاک پتن تھی۔ دیپالپور کو دفاعی لحاظ سے اتنی زیادہ اہمیت تھی کہ یہاں پہ سب سے آزمودہ کار اور سب سے تجربہ کار جو جرنیل ہوتا تھا اسے بطور محافظ سرحد یہاں پہ مقرر کیا جاتا تھا۔ تو علاؤالدین خلجی کے دور میں جب منگولوں نے حملے شروع کیے تو علاؤالدین نے بھی بلبن کی جو منگول پالیسی تھی اسے اپنایا، اور دیپالپور میں غازی ملک جیسے ایک تجربہ کار جرنیل کو مقرر کیا۔ یہ وہی غازی ملک ہے جو بعد میں دہلی کا سلطان بنے۔ تغلق دور آتا ہے۔ فیروز شاہ تغلق نے دیپالپور کو سیراب کرنے کے لیے دریا سالوی سے نہر نکالی اور یہاں پہ ایک مسجد بھی بنائی۔ دیپالپور کو ایک اعزاز حاصل ہے کہ دیپالپور کے 3 گورنر بعد میں دہلی کے سلطان بنے، اور ایک جو دہلی کا سلطان تھا وہ
دیپالپور کی دھرتی کا نواسا تھا۔ 3 گورنر جو دہلی کے سلطان بنے ان میں ایک غازی ملک اور دوسرے خضر خان جو کہ سید ڈائنسٹی کے فاؤنڈر تھے اور تیسرے بہلول لودھی جو کہ لودھی ڈائنسٹی کے فاؤنڈر تھے۔ فیروز شاہ تغلق دیپالپور کے ایک بھٹی راجپوت کی بیٹی جس کا نام بی بی نالا تھا اس کا بیٹا تھا اور وہ بھی محمد تغلق کے بعد دہلی کا سلطان بنا۔ جب امیر تیمور نے دیپالپور پر حملہ کیا تو اس وقت ملتان کے بعد سب سے زیادہ اہمیت دیپالپور کی ہی تھی۔ دیپالپور ان دنوں 84 مینار، 84 مساجد اور اس کے 84 کنویں بھی زیادہ مشہور تھے کہ دیپالپور میں کہا جاتا ہے کہ اس وقت 84 کنویں ہوتے تھے۔ دیپالپور پر امیر تیمور کے پوتے پیر محمد نے قبضہ کرنے کے بعد اپنے معتمد ساتھی مسافر قبولی کو گورنر مقرر کیا، لیکن پیر محمد کے وہاں سے روانہ ہونے کے بعد دیپالپور کے لوگوں نے اسے قتل کر دیا اور خود قلعہ بھٹنیر میں جا کر محصور ہو گئے۔ جب امیر تیمور کو اس واقعے کا علم ہوا تو اس نے بھٹنیر کے قلعے پر حملہ کیا، تمام لوگوں کو مار دیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ تقریباً 10,000 لوگ جو ہیں وہاں قتل کر دیے گئے تھے اور جو قلعے کا مالک تھا، قلعے کا حکمران تھا دیول چند، اس کو چھوڑ دیا گیا تھا۔ امیر تیمور دیپالپور کے بعد دہلی کی طرف روانہ ہوا اور واپسی پر خضر خان کو دیپالپور کا گورنر بناتے ہوئے سمرقند کی طرف لوٹ گیا اور خضر خان بعد میں دہلی کا سلطان بنا۔ اس کے بعد بہلول لودھی بھی دیپالپور کا گورنر تھا اور سید ڈائنسٹی کے خاتمے کے بعد وہ دہلی کا سلطان بنا۔ بہلول لودھی کے بارے میں ایک روایت ہے کہ بہلول لودھی اپنے دوستوں کے ساتھ کہیں جا رہا تھا تو ایک رستے میں ایک مجذوب ملا اور اس نے کہا کہ اگر کسی کو دہلی کی سلطانی چاہیے تو وہ مجھے اتنے پیسے دے دے یا اتنی رقم دے دے۔ تو باقی تو ہنس پڑے اور بہلول لودھی جو تھا اس وقت کوئی اتنا امیر نہیں تھا، اس نے اس مجذوب کو، اس فقیر کو وہ پیسے دے دیے اور بعد میں ایسا ہی ہوا کہ وہ دہلی کا سلطان بنا۔ جبکہ ابراہیم لودھی کی حکومت تھی، اس کے رویے اپنے امراء کے ساتھ کوئی بہتر نہیں تھے، بلکہ ابراہیم لودھی کے مظالم سے اس کے امراء بڑے خائف تھے اور وہ یہ چاہتے تھے کہ کوئی ایسا نجات دہندہ آئے اور دہلی پر قبضہ کرے اور اس سے نجات ملے۔ رانا سانگا جو تھا اس کی اور سوچ تھی، وہ یہ سمجھتا تھا کہ اگر بابر یہاں پہ حملہ کرے گا تو ابراہیم لودھی کو شکست ہو جائے گی اور میں سب سے بڑا مضبوط بن کر ابھروں گا اور پورے ہندوستان کا حکمران بن جاؤں گا۔ وہ ان کی سوچ اس لیے یہ تھی کہ جو پہلے جتنے بھی منگول حملہ آور آئے ہیں تو وہ تہ و بالا کرنے کے بعد، تخت و تاراج کرنے کے بعد، چیزیں لوٹنے کے بعد وہ واپس چلے جاتے تھے اور ان کی یہ سوچ تھی کہ بابر بھی ایسے ہی کرے گا اور واپس چلا جائے گا اور ہم یہاں پہ مستحکم ہو جائیں گے۔ تو دولت خان اور عالم خان نے بابر کو دہلی پر حملہ کرنے کی دعوت دی۔ بابر نے لاہور سے ہوتے ہوئے دیپالپور تک پہنچے اور یہاں پر دولت خان لودھی کی خواہش یہ تھی کہ بابر واپس جاتے ہوئے پورے پنجاب کا قبضہ مجھے دے جائے، لیکن بابر نے انکار کیا تو دیپالپور جو ہے وہ عالم خان کو دے دیا اور سلطانپور اور جلندھر ان دونوں بیٹوں کے حوالے کر دیا۔ لیکن دولت خان اس پر مطمئن نہیں تھا۔ بابر کے واپس لوٹنے کے فوراً بعد اس نے دیپالپور، جلندھر اور سارے علاقے پر قبضہ کر لیا۔ عالم خان اور دلاور خان بابر کے پاس اپنی شکایت لے کر گئے تو بابر نے دوبارہ 1525 کو ہندوستان پر حملہ کیا۔ دولت خان کو شکست دیتے ہوئے دیپالپور پہنچے اور دیپالپور سے دہلی پہنچے۔ تو مغل دور میں بھی دیپالپور کی اہمیت جو ہے وہ کم نہیں ہوئی۔ یہاں پہ عبد الرحیم خان خانہ جو ہے
وہ دیپالپور کے گورنر رہے اور انہوں نے دیپالپور کی تعمیر نو کی، یعنی کہ بابر کے حملے کے وقت یا دوسرے حملوں کے وقت جو بھی اس قلعہ کو نقصان پہنچا تھا وہ اس نے دوبارہ تعمیر کر کے اس نقصان کو پورا کیا۔ اکبر جب بابا فرید شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ کے دربار پر جاتا تھا تو یہاں پہ وہ سٹے کرتا تھا، اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ بابا گرو نانک جو ہے انہوں نے بھی دیپالپور میں کچھ وقت کے لیے قیام کیا، اور یہی وجہ ہے کہ وہ ایک علاقے کو گردوارہ نانک صاحب یا چھوٹی نانکی کہا جاتا ہے۔ دیپالپور کے نزدیک ایک قلعہ ہے جس کا نام شیر گڑھ ہے، اور یہ قلعہ شیر شاہ سوری نے بنوایا تھا مختلف جو بارڈر ایریے کو محفوظ کرنے کے لیے۔ دیپالپور کی آج بھی اہمیت کوئی کم نہیں ہے۔ دیپالپور سے سیاسی لحاظ سے بہت لوگ پیدا ہوئے ہیں۔ میاں منظور احمد خان بھٹو وزیر اعلیٰ رہے ہیں، میاں یاسین خان بھٹو مسلسل وفاقی وزیر رہے ہیں، اور دیپالپور آلووں کی پیداوار کی وجہ سے بھی ایک خاص اہمیت کا حامل ہے، اور کہا جاتا ہے کہ ایشیا میں سب سے زیادہ پیدا کرنے والے یہ دیپالپور تحصیل ہے۔ یہ تو تھی دیپالپور کی مختصر جو تاریخ تھی، تو آئندہ ویڈیو میں انشاءاللہ ہم اس پر مزید بحث کریں گے اور اس کی تاریخی اہمیت کو اجاگر کریں گے۔